بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معراج پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ہے۔ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ بغیر کسی اسباب کے، بغیر ظاہری کسی چیز کے، رات کی تاریکی میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا، پھر واپس آ جانا، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ پھر مسجد اقصی میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام 1,24,000 وہ نبی پیچھے اور ان کی امامت کا شرف حاصل کرنا، یہ کس کے بس میں ہے؟ اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت بخشی کہ 1,24,000 نبی موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اگلی صف میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں آدم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، یحییٰ و زکریا بھی ہیں۔ کس کس کا نام لیں؟ 1,24,000۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پہلی صف میں، اور وہاں انبیاء کرام نے کچھ تقاریر کی۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا تذکرہ کیا، اللہ کے حکم سے ہی کیا کہ مجھے اللہ رب العزت نے ماں باپ کے بغیر پیدا کیا۔ فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، سب فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا۔ میں ساری انسانیت کا باپ بنا، تذکرہ ہوا، آپ نے بیان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام
آپ نے بھی اپنا ذکر خیر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں نے جب تبلیغ کی تو جو لوگ تو مان گئے وہ تو ٹھیک، جو نہ مانے وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ سیلاب آیا، سب کو بہا کے لے گیا، ایک نفس ایک جان بھی نہ بچی، اور دنیا کا پہلا بڑا بحری بیڑا میں نے تیار کیا جس میں انسان ہی نہیں جانوروں کا جوڑا جوڑا بھی اس میں رکھ دیا، اس سے پھر نسل انسانی آگے چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے میری قربانی کو قبول کیا، آگ کو میرے قدموں سے گلزار کر دیا، نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ میرے لیے آگ یہ سلامتی والی ہو گئی، میرے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ کعبہ بناؤ، میں نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ بنایا، کعبہ بن گیا۔ رب نے کہا اعلان کرو، میں نے کہا الہی اعلان تو کروں، آواز کہاں جائے گی؟ فرمایا اعلان کرنا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام۔ تو آواز جائے گی، پھر آواز کہاں تک گئی؟ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے ان تک بھی گئی، پہنچانے والا اللہ، اور جو اپنے باپ کی پشت میں تھے ان تک بھی وہ آواز گئی۔ پھر علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس نے جتنی مرتبہ کہا لبیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر کہا لبیک، اللہ نے فرمایا ابراہیم حج کا اعلان کرو کہ گھر بن گیا ہے اللہ کا، حج کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کہا اے لوگو، انسانوں، اللہ کا حکم ہے حج کرو۔ اللہ نے اس آواز کو پہنچایا، نسل انسانی تک گئی آواز۔ وہ جو پیدا بھی نہ ہوئے تھے، باپ کی پشت میں ابھی روحیں تھیں، ان تک آواز گئی، اور انہوں نے بھی وہاں کہہ دیا، جس کے مقدر میں تھا کہہ دیا لبیک۔ جیسے استاد حاضری لگاتا ہے، بچے کہتے ہیں یس سر، اس کو عربی میں کہتے ہیں لبیک، اس لفظ کا میں حاضر ہوں لبیک۔ تو جس نے جتنی مرتبہ اس وقت لبیک کہا، اللہ اتنی مرتبہ ہی اسے اپنا گھر دکھاتا ہے۔ یہ کسی کا کمال نہیں ہے۔ بعض پیسے والے رہ جاتے ہیں اور جن کے پاس نہیں وہ پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں پہنچتے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت انہوں نے لبیک کہہ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا یہ خطاب فرمایا، بیان فرمایا، بیان کے بعد سب نے سبحان اللہ کہا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اللہ نے میرے ہاتھ میں بڑا کمال دیا، میں بچہ تھا، جھولے میں تھا، میری ماں نے جب دیکھا کہ دشمن آ رہا ہے بچوں کو قتل کرتا ہے، تو اب میری ماں نے مجھے تابوت میں بکس میں ڈالا اور بکس میں ڈال کے اللہ کے حکم سے دریا کے سپرد کر دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ان کی ماں سے کہا کہ اس بچے کو دریا میں پھینکو، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ اے دریا، تو نے اس تابوت کو ساحل پہ لے جانا ہے، ڈبونا نہیں ہے۔
اب وہ ساحل پہ چلا گیا. پھر فرمایا یاخذ عدو لی وعدو لک، اے موسیٰ تو ابھی بچہ تھا، جو تیرا اور میرا مشترکہ دشمن تھا نا فرعون، اس نے تجھے پکڑ لیا. اب پھر موسیٰ علیہ السلام بھی سبحان اللہ ابھی بچے ہیں. اس نے پہلے خوابیں دیکھی تھی فرعون نے کہ کوئی بنی اسرائیل کا بچہ اس کا تختہ الٹ رہا ہے، جیسے بھی اس وقت کا دور تھا جادو کے دور سے اس نے بچے مروانے شروع کر دیے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے یوں پکڑ کے منہ پہ ایک تمانچہ لگا دیا. چھوٹے بچے، وہ گھبرا گیا، کہنے لگا یہی بچہ ہے، یہی بچہ ہے. اس کی بیوی کہتی تو ویسے ہی کہتا رہتا ہے، ہمارے پاس بچہ نہیں ہے، اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. کہنے لگا یہ وہی ہے. کہنے لگی دیکھو 2 تھال رکھ دو، ایک میں ہیرے رکھ دو، ایک میں آگ کے انگارے رکھ دو. آگ کا انگارہ ہیرے سے زیادہ چمکتا ہے، تو اگر تو وہ وہی بچہ ہوا جو تیرا تخت الٹے گا تو پھر تو ہیرے پکڑے گا، اور اگر عام سا بچہ ہوا پھر آگ کے انگارے پکڑے گا. اس نے 2 تھال لے آئے، ایک میں وہ ہیرے رکھ دیے، ایک میں آگ کے انگارے رکھ دیے. اب موسیٰ اللہ کے نبی تھے، وہ ہیروں کی طرف ہاتھ بڑھا، ہیرے ہی پکڑنے تھا نا، آگ تو نہیں پکڑنی تھی. جبریل امین نے فوراً ہاتھ ادھر کر دیا، جبریل نے فوراً ہاتھ ادھر کر دیا. تو اب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ نے مجھ پر کتنا کرم کیا، کتنی مہربانی کی. موسیٰ کلیم اللہ، وہ آگ کے انگارہ منہ میں ڈال دیا، وہ زبان جل گئی، لکنت ساری عمر رہی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ آپ نے اپنا تذکرہ کیا. پھر اللہ نے مہربانی کی ہے، جب وہ فرعون میرے پیچھے آیا، میں نے ایک عصا مارا، سمندر پاٹ گیا، میں اور میری قوم گزر گئے. جب وہ گزرنے لگا رب نے سمندر کو ملا دیا، سارے غرق ہو گئے. اللہ نے رب میں طور پہ گیا، رب نے طور پہ مجھ سے بغیر حجاب کے کلام کیا. رب نے مجھے تورات عطا کی، تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات آسمانوں سے آ گئی اور میں اپنی قوم کے پاس لے کے آ گیا کہ یہ تورات ہے تمہارے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ بیان کیا. عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ نے مجھ پہ بھی بڑا کرم کیا ہے، رب نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا. اب میری ماں پہ الزام لگ رہا تھا کہ یہ کیا تو نے، او مریم تو تیرا خاندان ایسا نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا، بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ نے اشارہ کر دیا، حضرت مریم نے یوں اشارہ کیا. اس سے پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ وہ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو جھولے میں بھی بچہ ہے، اس سے کیسے بات کریں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ، وہی بچہ بول اٹھا عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، رب نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، رب نے مجھے معجزات بھی دیے ہیں، رب نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بھی بنایا ہے. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اتنا بیان کرنے کے بعد آپ فرمانے لگے پھر اللہ رب العزت نے مجھے یہ کیا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادرزاد نابیناؤں کو بینا کر دیتا اور جو گونگے ہوتے میں ان کو گویائی دے دیتا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ میں اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ کر دیتا ہوں. کسی مردے کے پاس عیسیٰ جائیں گے مردے زندہ ہو جاتے، کسی قبر پہ لے جاؤ میں اشارہ کرتا قبر کا مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردے بھی زندہ کرتا، لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے کرتا تھا. یہ اللہ نے مجھے کمالات دیے. پھر کھانا کھا کے آ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام ایسے دیکھ کے کہتے تم آج تو یہ کھا کے آئے ہو.
تم سبزی کھا کے آئے ہو، تم دال کھا کے آئے ہو، تم گوشت کھا کے آئے ہو، تمہارے گھروں میں یہ ہے، گھر میں یہ رکھ کے آئے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ بیان کر دیتے، یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنا بیان کر رہے ہیں، اللہ نے مجھ پہ یہ کرم کیا۔ اب جب سب کے خطابات ہو گئے، جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، جناب اب آپ خطاب فرمائیں، اب آپ بیان کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم نے جو فرمایا سچ کہا، نوح نے جو کہا سچ کہا، ابراہیم نے جو کہا سچ کہا، موسیٰ نے جو کہا سچ کہا، عیسیٰ نے جو کہا سچ کہا، لیکن ایک بات سن لیجئے، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، سن لو میں اللہ کا محبوب ہوں، باقی ساری کائنات اللہ سے محبت کرتی ہے، میں وہ ہوں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ علاوہ انا حبیب اللہ ولا فخر، سن لیجئے میں اللہ کا محبوب ہوں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، تو فخری طور پہ ویسے ہی نہیں کہہ رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ پھر فرمایا بات انہوں نے تو اپنا اپنا بیان کر دیا، موسیٰ کی قوم کو موسیٰ کو موسیٰ کی قوم نے دیکھا، عیسیٰ کو عیسیٰ کی قوم نے دیکھا، یحییٰ کو یحییٰ کی قوم نے دیکھا، آدم کو آدم کی قوم نے دیکھا، نوح کو نوح کی قوم نے دیکھا، لیکن میں وہ اللہ کا حبیب ہوں، قیامت کا دن ہوگا، آدم ومن دونہ تحت لواء یوم القیامت، قیامت کا دن حمد الہی کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم اور آدم کی ساری اولاد میں محمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں۔ فرمایا میں وہ ہوں، جب تک قیامت کے دن میں سفارش نہیں کروں گا رب کسی کی بات سنے گا ہی نہیں۔ بات سننی تو درکنار، کسی میں بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی، زبانیں بند، گویائی ختم۔ ہماری زبان بولتی ہے، ہمارا ہاتھ تو نہیں بولتا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت یہ زبان کو بھی ہاتھ جیسا کر دے گا، بول ہی نہیں سکے گی، کوئی نہیں بول سکے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ ہاں میرے حبیب کیا ہے، یا اللہ دیکھ ساری مخلوق کس حالت میں ہے، تو کرم کر دے۔ وہ حدیث شفاعت آپ نے کئی مرتبہ سنی، فرمایا آدم ومن دونہ تحت لواء یوم القیامت ولا فخر، آدم اور آدم کی ساری اولاد میں محمد کے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ پھر فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنت کے دروازے پہ جب تک میں نہیں جاؤں گا کسی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں، میں کھلواؤں گا جنت کا دروازہ، سب سے پہلے دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا۔ اور ایک جملہ وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے ساتھ فقیر مومن ہوں گے، میرے ساتھ فقیر مومن ہوں گے۔ اس کے دو ترجمے ہیں، ایک تو وہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ فقیر ہے، اور ایک وہ ہے جو صرف اللہ کا محتاج ہو کے اس کا بن گیا، فقیر بن گیا، جیسے علی حجویری فقیر بن گیا، اسے جیلانی فقیر بن گیا۔ یہ فقیر میرے ساتھ ہوں گے۔ وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں جو فقیر ہوں گے صرف اللہ کے محتاج ہیں، جنہوں نے دنیا کی طرف توجہ نہیں کی، اللہ کی طرف کی ہے، وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ قیامت کو منظر دیکھنے والا ہوگا، نبی آگے آگے جا رہے ہوں گے، نبی کے سارے غلام پیچھے جا رہے ہوں گے۔ تو یہ معراج پاک میں مسجد اقصی میں تقریریں تھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت عطا فرمائے۔